سورہ انعام کی آیت نمبر 126 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم صدق اللہ العظیم۔ اور یہ راستہ ہے تیرے رب کا سیدھا، ہم نے نشانیوں کو بہت کھول دیا ہے غور کرنے والوں کے لیے، انہی کے لیے ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے پاس، اور وہ ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ جمع کریں گے سب کو اور فرمائیں گے کہ اے جنوں کی جماعت، تم نے آدمیوں میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے تابع کر لیا تھا، اور ان کے آدمیوں میں سے دوست یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے بعض نے بعض سے اپنا کام نکالا اور ہم اس وعدے تک پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اس دن اللہ یہ فرمائیں گے کہ تمہارا سب کا ٹھکانہ آگ ہے، اسی میں رہا کرو گے مگر جب اللہ چاہے، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ گزشتہ آیات میں دین اسلام اور قرآن پاک کے برحق ہونے اور اللہ کی جانب سے انسانوں پر ایک عظیم نعمت ہونے کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی پہلی آیت میں اسی بات کو بہت کھول کر بیان کیا، فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا۔ ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو منزل تک پہنچا دے، جو راستہ منزل کو نہ پہنچائے وہ راستہ ٹیڑھا ہے، وہ راستہ غلط ہے، چاہے وہ جتنا مرضی خوبصورت ہو، چاہے وہ جتنا بالکل جیومیٹری کے اصولوں پر سیدھا کر کے بنایا گیا ہو، لیکن وہ منزل تک نہیں جاتا۔ تو جو منزل تک نہیں پہنچاتا وہ راستہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو انسان کو اس کی منزل تک پہنچائے، اور منزل کیا ہے وہ جو اگلی آیت میں بیان فرمائی، لہم دار السلام عند ربہم، جنت، یعنی اللہ راضی ہو جائیں اور آدمی مرنے کے بعد بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچ جائے، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور دنیا میں سیدھا راستہ وہ ہے جو گنبد خضرا تک پہنچا دے، یعنی دائیں بائیں نہ جائے انسان، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو راستہ پہنچ جائے وہ راستہ سیدھا ہے۔ اور نتیجے کے اعتبار سے وہ جو جنت میں پہنچ جائے، تو حضور کے قدموں میں پہنچنا یا جنت میں پہنچنا بات ایک ہی ہے۔ اس نے فرمایا کہ یہ ہے یعنی قرآن پاک، یا
دین اور شریعت یعنی دین اسلام ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے بالکل سیدھا۔ اب اس میں کوئی ایسی ابہام نہیں ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، میں جنت میں جانا چاہتا تھا، مگر مجھے کوئی راستہ بتانے والا نہ ملا، یا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، یعنی اتنا کوئی پیچیدہ سوال تھا یہ، ایسا نہیں ہے۔ قد فصلنا الآیات، فرمایا کہ ہم نے اپنی نشانیاں، اپنے احکامات خوب کھول دیے، جتنے ہم کھولنا ممکن تھا تمہارے لیے ضروری تھا، سب کھول کھول کے بیان کر دیا تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ قرآن پاک میں 5-6 مضامین ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے بار بار ہر سپارے میں، ہر دوسرے پارے میں، ایک پارے میں کئی دفعہ ان کا تذکرہ ہے۔ قیامت ہے، قبر ہے، حشر ہے، نشر ہے، اللہ کا ذات ہے، فرشتے ہیں، صفات ہیں اس کی، یہ سب چیزیں یہ تو اللہ نے کھول کھول کے بیان کی ہیں۔ یعنی قرآن پاک پڑھنے کے بعد آدمی کو یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا قطعاً کہ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، یعنی جو بنیادی ضروری باتیں ہیں جن پر نجات موقوف ہے وہ سمجھ آ جاتی ہیں۔ باقی رہا قرآن پاک تو ویسے علوم اور معارف کا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ علماء کے لیے ہے۔ ہمارے لیے جو ہدایت کا سامان یا نجات کے لیے ضروری چیزیں وہ بہت تھوڑی ہے اور بہت واضح ہے۔ پھر اس کا انجام فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، جو لوگ اس سیدھے راستے پہ چلیں گے وہ پہنچیں گے سیدھے دار السلام، سلامتی کے گھر میں۔ دار السلام جنت کو کہتے ہیں، اور اصل میں جنت ہی دار السلام ہے، کیونکہ دنیا جو ہے نا یہ تو گزارے کی جگہ ہے، دنیا میں سلامتی ہے کہاں؟ یہاں اتنی سلامتی ہے کہ آدمی کفر سے بچ جائے، سلامتی کہتے ہیں بچاؤ کو، حفاظت کو، کفر سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے، بدعت سے بچ جائے، غلط عقیدوں سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، محتاجی سے بچ جائے، کوئی کسی قسم کی آفت، حادثے اور مصیبت سے بچ جائے، یہی بچاؤ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا اس سے زیادہ تو بچاؤ کا سامان آپ کو دے ہی نہیں سکتی۔ دنیا کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی کی خواہشات پوری کر سکے۔ اس میں تو ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، عمر کا ہر دن ہمیں قبر کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے، صحت گرتی جاتی ہے انسان کی۔ ایک عمر کا حد ہوتی ہے کہ جہاں آدمی کھاتا ہے تو وہ جسم بنتا ہے، قوت اور طاقت آتی ہے، لیکن پھر وہی غذا ہوتی ہے، وہی ماحول ہوتا ہے، وہی آدمی ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے، مگر وہ غذا جسم کو طاقتور کرنے کی بجائے کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ دنیا تو ایسی چیز ہے، یہاں نہ مکان ہمیشہ رہتے ہیں، نہ ساز و سامان ہمیشہ رہتے ہیں، ہر روز ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتے ہیں۔ تو یہاں سلامتی نہیں، سلامتی جنت میں، اس لیے جنت کو کہا لہم دار السلام، یہ ہے سلامتی کا گھر۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے جی میں خواہش آئے گی وہ اللہ نے تمہارے لیے وہاں رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں، اس لیے خواہشات کو سمیٹ لیں اور ان کو آخرت کے لیے رکھ دیں۔ لیکن اللہ نے جو خواہشات ہمارے اندر بنائی ہیں نا، یہ بیکار نہیں ہے، دنیا میں تو پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ خواہشات بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں جا کر یہ پوری ہوں گی، ورنہ دنیا میں اللہ خواہشات بنا کے نہ بھیجتے ہمارے اندر، اور وہ جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ آگے فرمایا کہ قیامت والے دن کا ایک منظر بیان ہوا ہے کہ قیامت والے دن جیسے جس کو حشر کہتے ہیں، اللہ پورے انسانوں کو اکٹھا کریں گے، جنات کو بھی اکٹھا کریں گے، تو اس میں مختلف معاملات ہوں گے۔ ایک معاملہ یہاں زیر بحث آیا ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ جنات کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے۔ سب سے پہلے سوال ہوگا جنوں سے، ہاں جی قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنے تابع فرمان کر لیا تھا، دو طریقوں سے۔ ایک تو اس طریقے سے کہ تم نے ان کو گمراہ کیا، ان کو وساوس ڈالے، ان کے دماغ میں الٹی الٹی باتیں ڈالتے گئے اور وہ تمہاری بات کو لے کر چلتے ہی چلے گئے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ابلیس جو ہے یہ بھی جن ہے، شیطان، اس کی پھر آگے نیچے ذریت بھی بہت ساری، اس کی نیچے جماعت ہے جو یہ کام اس کام پہ لگی رہتی ہے۔ تو جنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، گمراہ کرنے کے بعد ان کو اپنی جماعت میں شامل کر لیتے ہیں، جہاں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے یہ بھی جائیں گے ساتھ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو سورہ جن میں آتی ہے
کہ جب شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو فرشتوں نے جنات کو مار بھگایا، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں. اس سے پہلے جنات یہاں رہتے تھے. تو جب ان کے ساتھ یہ ہوا تو وہ پوچھنے لگے آپس میں کیا ہو رہا ہے. تو کسی نے ان کو بتایا کہ ایک مخلوق آ رہی ہے نئی جو اللہ نے بنائی ہے، وہ انسان ہے. تو وہ انسان سے ڈر گئے کہ اس کا اتنا اعزاز، اتنا پروٹوکول ہے اس کا، جس کے لیے ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا، تو یہ کیا بلا ہوگی. تو شروع میں جن انسان سے ڈرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ جب لوگ قافلے میں جاتے تھے جنگلوں میں، صحراؤں میں، تو وہاں جا کر شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ یہاں جو ویرانوں میں جنات رہتے ہیں ان کے سردار کو کہو کہ وہ تمہارے قافلے کی حفاظت کرے گا. تو انہوں نے ایسا کہنا شروع کر دیا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. کچھ لوگوں نے جنوں کی پناہ لینا شروع کر دی. تو پناہ تو آدمی اسی کی لیتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ کہا اچھا یہ تو خود ہم سے ڈرتا ہے، چلو اب اس کو اور ڈراؤ. پھر انہوں نے انسانوں کو اور زیادہ ڈرانا شروع کر دیا. تو اس راستے سے بھی انسانوں کے اوپر انہوں نے قابو پایا. کچھ انسانوں پر، سارے انسان نہیں. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کے دل میں کسی مخلوق کا خوف نہیں آ سکتا. جنات کیا ہوتے ہیں اس کے سامنے؟ یہ تو سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. جو آدمی اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، اس کے لیے یہ سب چیزیں مکھی مچھر ہیں. جیسے مکھی اور مچھر سے آدمی ڈرتا نہیں ہے، ہاں تنگ ہو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے شرارت سے، لیکن اسے خوف نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس سے کچھ کر سکتی ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ کا نام کہ جس نام کے ساتھ نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تیرے رب کا نام بڑا بابرکت ہے، بشرطے کہ ہم یہ نام لینے والے ہو جائیں. جب ہم نے نام سے یعنی اللہ کے ذکر سے غفلت شروع کر دی تو یہ چیزیں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں. شیطانی چیزیں شیطانی ماحول میں آتی ہیں، شیطانی اعمال کے ساتھ آتی ہیں. جب ہم گھروں میں جنابت کے ساتھ، ناپاکی کے ساتھ کئی دیر تک انسان رہے گا، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھے گا، اور گھروں کے اندر گانا باجا اور یہ فحاشی اور یعنی یہ چیزیں ہوں گی جب، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے وہاں نیک چیزیں ہوتی ہیں، نیک فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے. اور جہاں یہ باتیں ہوں گی وہاں شیطان آئیں گے، وہاں پھر اللہ اللہ تو نہیں ہوگی یا نیک لوگ تو نہیں ہوں گے. تو وہ پھر بعض دفعہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ورنہ اللہ نے ان چیزوں کو انسان پر کوئی قدرت نہیں دی. انسان کو سب سے زیادہ اعزاز دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا. یہ چیزیں تو سب اس کے تابع بنائی ہیں، یہ ہم نے از خود ان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے تم نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور انسانوں کو بلائیں گے ہاں جی تم بتاؤ. تو وہ کہیں گے کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض. بات یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے کام نکلوائے، انہوں نے ہم سے کام نکلوائے، ہم نے ان سے نکلوائے. یہ اب کچھ ایسے انسان آ جائیں گے جو شیطان نما انسان ہوتے تھے، جنوں کو قابو کر لیا، جنوں کے ساتھ دوستی گانٹھ لی اور ان سے الٹے سیدھے کام کروائے. پھر جن ان سے الٹے سیدھے کام کرواتا ہے. اگر کوئی کافر جن ہے تو وہ اپنے کام اس سے کروائے گا. یہ جو عامل ہوتے ہیں بعض دفعہ الٹے سیدھے عامل جو کہتے ہیں ہم نے موکلات پکڑ لیے، فلاں کر لیا فلاں کر لیا، تو یہ جنات کے کام کرتے ہیں، شیطانی کام کرواتے ہیں وہ ان سے. بسا اوقات وہ ان سے کفر تک کام کرواتے ہیں، پھر جا کر ان کے جو ہے وہ ان کے کام آتے ہیں. کیونکہ یہ تو دو طرفہ لین دین کا معاملہ چلتا ہے نا. اس لیے وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ان سے کام لیے، انہوں نے ہم سے کام لیے. اس لیے اور دونوں نتیجتاً ہم غفلت میں چلے گئے اور ہم یہ بھول گئے کہ اللہ کے دربار میں ہمیں ایک دن کھڑا ہونا ہے. لیکن آج وہ وعدہ آ گیا. ہم اگر بھول بھی گئے تو یہ تھوڑی ہے کہ کبوتر اگر آنکھیں بند کرے تو بلی اسے چھوڑ دیتی ہے. جو قیامت کا دن آنا تھا وہ تو آ گیا. اب کیا ہوگا؟ اب آپ جیسے مرضی کریں. فرمایا النار مثواکم. اب وہی ہوگا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. شیطان سے اللہ نے فرمایا تھا کہ جا تجھے کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی کر، میرے مخلص بندے تیرے قابو نہیں آئیں گے، باقی جو تیرے ساتھ جائے گا جہنم کا ایندھن بنا دوں گا اس کو. النار مثواکم خالدین فیہا.
آج تم جاؤ گے جہنم میں، انسان بھی جائیں گے، جنات بھی جائیں گے، جو ایک دوسرے کے اوپر چلتے تھے، عقیدے خراب کرواتے تھے جن انسانوں کے، تو جب عقیدہ خراب ہو گیا، شرک کے اندر انسان چلا گیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ جہنم کا ایندھن بن گیا، الا ماشاء اللہ، ورنہ یہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ان ربک حکیم علیم، فرمایا کہ تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر وہ ڈھیل دیتا ہے، سزا نہیں دیتا، تو اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر دنیا میں ہر بندے کو اپنے برے عمل کی سزا ملنا شروع ہو جائے تو دار الامتحان نہ رہے۔ امتحان گاہ میں کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا، نتیجے کا انتظار ہوتا ہے، نتیجے پہ جا کر اس کو سزا مل جاتی ہے اپنے کیے کی۔ ایسے ہی اللہ دنیا میں سزا نہیں دیتے، ان کی حکمت ہے۔ علیم، لیکن خبر پوری ہے، یہ نہ سمجھے کہ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کہ ظالم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتوت ہیں ان سے خدا کو غافل نہ جاننا۔ ہرگز ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ کو خبر نہیں ہے، بڑی خبر ہے اس کو۔ ان ربک، تیرا رب جو ہے وہ خوب خبردار ہے، علیم، حکیم، علیم، حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی۔ ہاں، اس کے پکڑنے کا ایک نظام ہے، جب اس کا نظام کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسا پکڑتا ہے کہ نسلوں کے لیے، آنے والے زمانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ جیسے فرعون کو نہیں پکڑا تو کتنے سال نہیں پکڑا، اس کے سر میں کہتے ہیں درد تک نہیں ہوئی کبھی، ایسی ڈھیل دیے رکھی، لیکن جب پکڑا ہے تو پھر چوہے کی موت مارا ہے اس کو۔ نمرود کو پکڑا، شداد کو، قارون کو، حامان کو اور ابو جہل کو، جتنے بڑے بڑے نافرمان تھے سب کو پھر پکڑا تو خوب پکڑا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔